السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں پرتاپ گڑھی صاحب نے ظلم کے خلاف، وہ ظلم جو برما میں ہوا یا اس وقت غزہ میں ہوا، اور غزہ کے ان دونوں ظلموں کی وجہ سے جو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس بدلہ جو آتا ہے، مکافات عمل جسے کہتے ہیں، وہ جو لاس اینجلس پہ آیا ہوا ہے، اس طرح کی باتوں میں پرتاپ گڑھی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ہندوستان میں ابھی تک میں نے اس نظم کو کہیں پڑھا نہیں، صرف باہر کے ایک مشاعرے میں اس نظم کو پڑھا تھا۔ کوئی تمہید نہیں بناؤں گا، بہت درد دیا اس نظم نے مجھے، ایک حادثے نے، وہ نظم آپ کو سناتا ہوں۔ کل رات میری آنکھ، بالکل نہیں سنا ہے آپ نے اس نظم کو۔ کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تصویریں ہماری آنکھوں تک آئی تھیں، آپ سب نے بھی دیکھا تھا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے سارے ملک چپ ہیں، سب چپ ہیں، کہ دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے۔ اب سارے مسیحا اب سارے مسیحوں کی غیرت کہاں کھوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ تصور کریے خبریں ایسی تھی صاحب کہ کشتی میں بٹھا کر کے اتار دیا گیا سمندر میں، اس طرف کا کوئی ملک لینے کو تیار نہیں، نہ شری لنکا لینے کو تیار ہے، نہ بنگلہ دیش لینے کو تیار ہے، نہ پاکستان لینے کو تیار ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ مہینوں مہینے گزر جا رہے ہیں۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، شاید شاعر ہوں، اللہ نے بہت حساس کا دل دے رکھا ہے، یہ سب تصویریں بڑی رلاتی رہی مجھے، میں بند پڑھتا ہوں۔ برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، کہ کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے، کشتی ہے سمندر ہے
کنارہ ہی نہیں ہے بے سرو سامان سہارا ہی نہیں ہے بے سرو سامان سہارا ہی نہیں ہے برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ یہ بدھ کے چیلوں کو گنوارا ہی نہیں ہے یہ بدھ کے چیلوں کو گنوارا ہی نہیں ہے دنیا بھی دنیا بھی یہ نامرد ہے چپ چاپ ہے سوئی برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی 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 بہت شکریہ مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے ایک دو دن ستم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں پھول سے بچے مارنے کے لیے کیا کہنا آج کل بم گرائے جاتے ہیں ایک دو دن ستم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں آنسوؤں کی لڑی پروتے ہوئے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے کیا ٹکڑا ہے یار مصرے کا واہ 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 کیا بے بسی ہے اس مصرے میں واہ 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 کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم شور تالیاں سب کے پہاڑ میں ڈوبے ہوئے دبے ہوئے ان احساسوں کو بیان ہی نہیں کر پاتے جو دل چاہتا ہے میں ایک نظم پڑھتا ہوں آپ کی عدالت میں جو ان دنوں پوری دنیا میں بہت سنی جا رہی ہے پھر ایک آدھ نیا کلام آپ کو سناؤں گا جی جب بھی میں اس ملک کے بارے میں سوچتا ہوں جسے فلسطین کہا جاتا ہے تو مجھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے خدا سے شکایت بھی کرنی پڑتی ہے اور اسی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا ہے اور جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کا ایک مصرع یاد آتا ہے اس مقبول نظم کا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں ایک نظم پڑھتا ہوں اس ایک مصرے سے ایک نئی نظم بناتا ہوں مجھے ماحول دیں مجھے بتائیں کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ
اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اگلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، ان دو مصروں کو کہتے ہوئے کئی بار میری پلکیں گیلی ہوئیں، میں دو مصرے جو اس نظم کے ہیں سب کچھ ایک طرف، اور مجھے لگتا ہے کہ جو دو مصرے اللہ نے کہلوائے وہ ایک طرف، کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، پربھنی مجھے سن کے بتائے گا کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، اگر یہ لگے کہ آپ کے دل میں جو دعائیں پل رہی ہیں، جو درد پل رہا ہے، اس کو آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے لفظوں میں ڈھال دیا ہے تو کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا۔ چوتھے مصرے پہ میں پڑھتا ہوں کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थक से गए हैं आप, ऐसा लग रहा है मुझे। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। एक बार सारे लोग मिलकर आमीन कह दीजिए। ये कबूलियत का वक्त है, अल्लाह करे कि किसी की दुआ कबूल हो जाए, और ये एक जो बड़ा अलमिया है हमारी मिल्लत का, इसका कोई ना कोई अल्लाह हल निकाल दे। सारे लोग मिलकर। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। देखें, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, ये आपने सुना होगा, और ये एक आयत के ऊपर ज़्यादातर बोला जाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह ताला किसी भी मुसलमान को इसकी पकड़ में ना लाए। जालिम ज़रूर पकड़े जाते हैं जब तौबा ना करें। हुआ यूँ कि बर्मा में तो यूँ हुआ कि कश्तियाँ भर भर के ना मुसलमानों की, और वो कश्तियाँ नाकाबिले इस्तेमाल हुआ करती थीं, उन कश्तियों को समंदर में छोड़ दिया जाता था कि आप लोग जाओ यहाँ से, जहाँ जाना है यहाँ से चले जाओ, और ना कश्तियों में पानी ना कोई खाने की चीज़। हैरानी की बात है, समंदर का पानी भी इंसान नहीं पी सकता। तो साफ ज़ाहिर है जब आप समंदर में जाते हैं तो ज़रूर आंधी और तूफ़ान का सामना करना पड़ता है, और ये सारे के सारे डूबे। दूसरा क्या हुआ कि फ़ौज ने मकामी लोगों के साथ मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो किया वो ये था कि इनको ज़िंदा जला दो। हैरानी की बात ये थी कि इनको, यानी कि इंसानियत, मजहबियत सब ख़त्म, बिल्कुल शैतानियत पे आ गए। और वो तस्वीरें मुझे याद हैं आज भी कि उन्होंने जलते हुए लोग छोड़े और मीडिया को बुलाया, और मीडिया ने वो तस्वीरें खींची और पूरी दुनिया ने देखा। एक वाकया, मैं उस वक्त पढ़ता था तो मैंने फेसबुक नया नया बनाया था, तो मैंने फेसबुक चलाई। ओहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। बच्चा एक बैठा हुआ खड्डे में छुप के, और एक आदमी छुरा लेके इतना बड़ा, और जैसे ये टोका होता है ना, इनके पास टोका होता है अक्सर, तो वो टोके से उस बच्चे का बाजू पकड़ता है, और पहले वार में, वो बच्चा तकरीबन 12 से 14 साल का था, वो बच्चा पहले वार में उसका बाजू अलग नहीं होता, दूसरे वार में वो अलग कर देता है और चला जाता है। तो साफ ज़ाहिर है क्या होना है, उसका खून निकल जाएगा, वो मर जाएगा, और मर भी क्या होगा, सीधा जन्नत में। तीसरा क्या हुआ, इज्तिमाई कत्ले आम, लोगों को कतार में खड़ा करके गोलियां मारी गई रोहिंग्या मुसलमानों के साथ। चौथा क्या हुआ, जबरी हिजरत और भूख से मौत। रोहिंग्या मुसलमानों को अपने घरों से निकालकर जंगलात और पहाड़ों से भागने पर मजबूर किया गया, जहां ना रिहाइश का इंतजाम था और ना खुराक का। हजारों अफराद भूख और बीमारियों की बायस हलाक हो गए। पांचवा क्या हुआ, मुसलमान बच्चों को माँ की गोद में छीनकर जमीन पर पटक दिया जाता है, ऐसे उसकी टांगों से पकड़ा, रस मारा जमीन पर, और वो 2 टुकड़े, उधर ही उसने मर जाना है। इसी तरह मजालिम हुए गजा के अंदर। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की कई अलमनाक मिसालें मौजूद हैं। नंबर 1, गजा में इसराइली अफवाज अक्सर रिहायशी इलाकों पर बमबारी। कैसे, एक बिल्डिंग 15 मंजिला है, 10 मंजिला है, उसमें नीचे ऐसे बम मारे कि वो धमाके से बिल्डिंग ही गिर गई, उसके अंदर 10,000 आदमी है, 5,000 आदमी है, 2,000 आदमी है, सारे के सारे मलबे तले बच गए। अच्छा, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया, मरीज पड़े हैं स्ट्रेचर पे, रज धमाका हुआ, और सारे के सारे डॉक्टर, मरीज स्ट्रेचर से। मतलब ये है कि आलमी कानून है, आलमी कानून है कि आप बच्चों को, औरतों को नहीं मार सकते, आप अस्पतालों को नहीं मार सकते, आपके साथ जो लड़ रहे हैं आप उसको मार सकते हैं, और यही इस्लामी कानून है जिसको नेतन्याहू ने माना ही नहीं है। सर, खुराक और पानी की नाकाबंदी, आपको पता है गजा में अब तक
اب تک اتنی خوراک بھیجی جاتی ہے کہ وہ کسی کو پوری نہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ زہریلی گیس اور فاسفورس بموں کا استعمال، ابھی جو حال ہی میں خبریں آئی ہیں جس میں ایسے بم گرائے گئے، فاسفورس بم، کہ وہ سارے کے سارے لوگ اسی میں پگھل جاتے ہیں۔ اور بچوں کا قتل عام اور خواتین کی بے حرمتی، ابھی تو وہ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، پکڑ کے عورتوں کو، بچوں کو۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بھی 10 یہودی غائب ہیں، 20 یہودی غائب ہیں، اور پتہ ہے کہ بھی وہ حماس نے پکڑ رکھے ہیں۔ ایک یہودی کے بدلے میں 10,000 مسلمان لے کے گئے ہیں، وہ 10,000 عورتیں لے کے گئے ہیں، اور وہاں پر ایک پنجرہ ایک کمرے کے برابر ہے، تو اس میں جتنا ٹھونس سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ دن رات چیخ کے مر رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں آگے کتوں کو ڈالا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہوتی ہے بات حکومتوں کی پالیسیاں نہ ہونے کی۔ غزہ اور فلسطین کی حکومتیں آپس میں اختلاف کرتی رہیں اور اسرائیل مضبوط ہوتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ فلسطینی اور غزہ کے لوگ اسرائیل کے محتاج ہو گئے، اور وہ کام کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، مزدوری اور دہاڑی کے لیے، تو ترقی کہاں ہونی تھی؟ ان لوگوں نے بیٹھ کے عیاشیاں کی ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے جو سربراہان تھے اسماعیل ہانیہ سے پہلے، یا جو الیکشن جیت کے جمہوریت میں آتے ہیں، ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے فلسطین کا جو صدر ہے اس وقت، کیا نام ہے، محمود عباس، خدا اس کو ہدایت دے۔ وہ بوڑھا ہو گیا محمود عباس، ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو محمود عباس تھا، اور آج وہ محمود عباس بیٹھا ہے یاسر عرفات کے بعد، تو عیاشی کر رہے ہیں۔ یہودی عورتیں، پتہ نہیں عیسائی عورتیں ان کے نکاح میں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ حلال ہے اور بیڑا غرق ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے پیش کیے ہیں، یہ لو خبردار ہمارے ساتھ بات کی تو کسی بات۔ اب وہ فلسطین کو بھی لے رہے ہیں، غزہ کو بھی لے کے جا چکے ہیں۔ ان حکومتوں نے جواب دینا ہے ایک ایک بچے کا، ایک ایک بوجھ سے۔ اسی طرح جو اس وقت باقی عرب ممالک ہیں، انہوں نے تو صرف امریکہ کو ہی اپنا محافظ سمجھا ہوا ہے، اور پیٹرول دیے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ کرے، اور اسرائیل کرے گا۔ اسرائیل ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ کرے، اسرائیل کرے گا، اور وہ ایک ایک عربی ملک کو کھا جائے گا۔ میری ویڈیو کو آج آپ میری اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ ہاں منہ میں انگلی ڈال کے بیٹھے ہوں گے، وہ ایک ایک کو کھا جائے گا، کیونکہ وہ انٹرنیشنل غنڈہ بن چکا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی آتا ہے تو اس کو گولی ہے۔ حالیہ لاس اینجلس کی آگ کے پیچھے اسرائیل ہے، میرا دماغ یہ کہتا ہے۔ ثبوت ڈھونڈ لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔